ملک کا ایک نیا بادشاہ بننے جا رہا تھا۔ اس دن بادشاہ نے اس شہر میں داخل ہونا تھا۔ صبح سویرے لوگ اس کے استقبال کے لیے شہر کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ دن چڑھے لوگوں کا ہجوم جمع ہونا شروع ہو گیا۔ اس شہر میں گرد و غبار اتنا زیادہ تھا کہ حاکم کی سواری بھی اسی گرد و غبار میں آ گئی۔ جب غبار چھٹا تو دیکھا کہ ایک اونٹنی کی مہار تھامے ایک شخص پیدل چلا آ رہا ہے، جبکہ دوسرا شخص اونٹنی پر سوار ہے۔ پیدل چلنے والے کے جسم پر پوشاک تھی، اس پر موجود پیوند لگے ہوئے تھے۔ پاؤں کیچڑ میں لت پت ہونے کی وجہ سے اس نے جوتے ہاتھ میں پکڑ رکھے تھے اور دوسرے ہاتھ میں اونٹنی کو کھینچتا چلا آ رہا تھا۔ سپہ سالار نے جب انہیں دیکھا تو پکار اٹھا، اے بیت المقدس والو، تیار ہو جاؤ، ہمارا حاکم عمر فاروق آن پہنچا۔ بیت المقدس والے روسی حکمرانوں کے ٹھاٹ سے واقف تھے۔ یہ منظر ان کے لیے ناقابل یقین تھا۔ پوچھا کہ عمر وہ ہے جو اونٹنی پر سوار ہے؟ جواب ملا، نہیں، اونٹنی پر سوار تو کوئی اور خادم ہے۔ عمر وہ ہے جو پیدل چلا آ رہا ہے۔ لوگوں میں خسر پھسر ہونا شروع ہو گئی۔ سپہ سالار نے اپنے سامان سے قیمتی پوشاک نکالی اور گھوڑا دوڑا کر عمر کے پاس پہنچا اور کہا کہ آپ یہ پوشاک پہن لیں تاکہ شہر والوں پر آپ کا رعب پڑ سکے۔ عمر نے جواب دیا کہ عزت کا معیار اس پوشاک میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ غلام اونٹنی پر سوار کیوں تھا؟ جواب ملا کہ سفر بہت لمبا تھا، ہمارے پاس سامان کے کچھ تھیلے تھے جس میں ستو، پانی اور کھجوریں تھیں۔ اونٹنی ایک تھی اور مسافر دو، اور ایک وقت میں سامان کے ساتھ صرف ایک ہی بیٹھ سکتا تھا۔ طے ہوا کہ ایک منزل ایک مسافر اونٹنی پر ہوگا اور دوسری منزل دوسرا مسافر۔ اتفاق یہ ہوا کہ جب بیت المقدس پہنچنے لگے تو اونٹنی پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی۔ اس نے بھی کہا کہ پیدل چل لے، لیکن میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا۔ جی ہاں، یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جو 22 لاکھ مربع میل پر پھیلے رقبے کے حکمران تھے۔ یہ تھے وہ صحابہ کہ جن کی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی تھی۔ دنیا اگر 7 مرتبہ بھی بنائی جائے تو عمر جیسا ایک بھی حکمران پیدا نہ کر سکے گی، کیونکہ عمر کے پاس اللہ کی ہدایت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹریننگ تھی۔